پورا دسترخوان اٹھا کے یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ رکھ لیا، افطار کیا پھر رکھا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان سجا ہوا تھا، تو پھر دستک ہوئی کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دیا جائے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ نے پورے کا پورا دسترخوان اٹھا کر آنے والے قیدی کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان پہ کمزوری کے بڑے اثرات تھے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کہ بابا وہ آپ نے کہا تھا نا منت مان لیں، تو وہ میں نے منت مانی تھی، 3 روزے رکھے تھے۔ وہ پہلا رکھا تو افطاری کے وقت مسکین آ گیا، دوسرا رکھا تو افطاری کے وقت یتیم آ گیا، تیسرا رکھا تو افطاری کے وقت قیدی آ گیا۔ تو بابا جب اس نے میرے دروازے سے مانگا ہے تو ہمارے دروازوں کی تو ریس ہی نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے مانگے اور خالی جائے، ہم انہیں خود بھوک برداشت کی ہے، آنے والے کی جھولی کو بھر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا وہ کوئی یتیم مسکین اور قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تیرے دروازے پہ آیا تھا، اور وہ فاطمہ تیرا امتحان لے رہا تھا، کبھی وہ یتیم بن کر آتا تھا، کبھی مسکین بن کر آتا تھا، کبھی قیدی بن کر آتا تھا، لیکن اس نے حالتیں بدلی ہیں فاطمہ، تو نے ہر بار اس کی جھولی کو بھرا گیا، اللہ نے تیرے اس عمل کو قرآن کی آیت بنا دیا گیا، قیامت تک جو قرآن پڑھتے رہیں گے وہ قرآن پاک کی اس آیت میں آل رسول کا ذکر کرتے رہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ ہستیاں جو اللہ کی محبت میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ اب قیامت تک جو قرآن پڑھتا رہے گا ان ہستیوں کا ذکر اس آیت میں آ کے کرتا رہے گا، کیونکہ سیدہ زہرا پاک نے آنے والے کو مال دے کر، کھانا دے کر یہ بتایا یہ محمد عربی کے بچوں کی شان ہے، ان کی اپنی خیرات کا کیا عالم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال سرکار کی خدمت کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وقت گزارا، ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ طرز کیا حضور اس کی کوئی وجہ ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو جہنم سے آزاد کیا ہے، اور جو جو میری بیٹی سے پیار کرے گا اللہ نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور آپ کا لقب ایک زہرا لقب تھا، اور زہرا کا مطلب تھا جنت کی کلی۔ یہ دوسری عورتیں، عام عورتیں جو ہیں ان کے لیے مہینے میں ایام ہوتے ہیں کچھ پلیدگی کے، حیض و نفاس کے، لیکن سیدہ زہرا پاک ان چیزوں سے پاک تھی، اس لیے کہ ان کا لقب زہرا تھا جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا تھا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب بطول بھی تھا۔ بطول کا مطلب ہے کہ سیدہ زہرا پاک دنیا کی تمام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا سے تعلق ختم ہے اور خدا سے تعلق سلامت ہے۔ یہ بطول کا ایک مطلب ہے۔ جن کے القاب کی اتنی شان ہے ان کی زندگی کی شان کا کیا عالم ہوگا۔
سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ. ابھی میں نے پڑھا گیا حضور نے فرمایا میں نے فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا جو اس سے پیار کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہوگا. یہ میرے نبی کی لجپال بیٹی کا ذکر ہے. محبت سے کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. درود و سلام کا شعر ہے. مسجد کی ہوا گونجے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ. مل کے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان آمد کی راحت پیلا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آپ فرماتے ایک بار ایسا ہوا میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے دروازے پہ آئے. اللہ کے رسول نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیتی. اور جس نبی پہ مشرق والے بھی سلام بھیجے ہیں, مغرب والے بھی سلام بھیجے ہیں, جنوب والے بھی سلام بھیجے ہیں, شمال والے بھی سلام بھیجے ہیں, زمین والے بھی سلام بھیجے ہیں, آسمان والے بھی سلام بھیجے ہیں, اور جس نبی پہ پتھر بھی سلام بھیجے ہیں, درخت بھی سلام بھیجے ہیں, جانور بھی سلام بھیجے ہیں. حالانکہ میرا اللہ بھی سلام بھیجتا گیا. وہ نبی کھڑا ہو کر اپنے گھر والوں پہ سلام بھیج رہا گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا او نبی کے گھر والوں تمہیں سلام ہو. سیدہ زہرا پاک نے سلام کا جواب دیا اور یہ بابا رک جائیں. میرے لجپال نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کیا لجپال میرے جسم کے اوپر ایک پرانی قمیض ہے, اس سے بدل ہی بڑی مشکل سے ڈھانپا گیا ہے. میرے لجپال نے اپنی کالی کمبلی والی چادر اتار کے دی. فرمایا سیدہ اس کو ذرا اپنے جسم کے ساتھ لگا لو. سیدہ نے میرے نبی کی چادر سے اپنا جسم اور مکمل ڈھانپ لیا. میرے لجپال اندر داخل ہوئے. فرمایا فاطمہ تیرے چہرے پہ کمزوری کے اثرات ہیں. عرض کیا بابا آج 3 دن ہو گئے ہیں بس پانی پہ ہی گزارا ہو رہا ہے. یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے, خود تو بھوکے رہتے ہیں اوروں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں. سیدہ زہرا نے عرض کیا بابا 3 دن ہو گئے ہیں فاقے میں گزارے ہوئے ہیں. میرے لجپال نے فرمایا بیٹی اگر تم فاقے میں ہو تو تیرا باپ بھی فاقے میں دن گزار رہا گیا. اس لیے کہ اللہ نے مجھے فرمایا گیا محبوب دنیا رکھنی ہے یا آخرت رکھنی ہے, تو میں نے دنیا کے بدلے آخرت کو پسند کیا گیا. اور پھر میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے فاطمہ صبر کرتی رہنا, اس لیے کہ صبر دنیا میں بھی سرخرو کرے گا, صبر آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. فاطمہ تیری شان یہ ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور تیرے شوہر علی کی شان یہ ہے وہ دنیا و آخرت کے مومنوں کا سردار ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ. سارے جھوم کے پڑھو محبت نال. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پیلا. آؤ یار دوسری حدیث سنو. کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا, صحابہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ اس کی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ نو مسلم ہے, اس کو گھر کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. بنو سلیم کا ایک بوڑھا آدمی آیا, اس نے سرکار کا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. میرے لجپال نے فرمایا صحابہ یہ جو بوڑھا آدمی کلمہ پڑھ کے میرا نوکر بن گیا ہے اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, عرض کیا لجپال میری
اسلام کے بدلے اونٹنی سے بوڑھے کو عطا کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتار کے دیا۔ امامہ کس کا تھا؟ سنیوں کے پیر کا تھا، صحابہ کے مشیر کا تھا، مصطفیٰ کے ویر کا تھا، مشکل کشا شیر خدا کا امامہ تھا۔ دستار اتاری، ان کو دے دی۔ میرے لجپال نے فرمایا کھانا کون کھلائے گا؟ کسی نے جب حامی نہ بری تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑ لیا، عرض کیا حضور اس کو میں ایسے دروازے پہ لے کر جاؤں گا جہاں سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں کیا گیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے نیا کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس کا بازو پکڑا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے، سلام کیا۔ حضور نے فرمایا سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلام کیا۔ سیدہ زہرا سے کہا اس بندے نے کلمہ پڑھا گیا، سعد بن عبادہ نے اس کو اونٹنی دیا، علی پاک نے اس کو پگڑی دیا، اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا مدینے میں گھر تو بڑے بڑے ہیں لیکن اس گھر پہ جائیں جس گھر سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں کیا۔ حضرت زہرا پاک نے کہا سلیمان آج تو 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے چولہے میں بھی آگ نہیں جلی ہے، بس پانی پہ ہی گزارا ہوتا رہا گیا۔ یہ اسلام تھا جو اتنی مشکل میں پروان چڑھتا رہا تھا۔ قابل توجہ باندھ سلیمان کہنے لگے پھر سیدہ میں اجازت ہے؟ فرمایا نا اگر تم خالی چلے گئے تو قیامت تک لوگ کہیں گے فاطمہ کے دروازے سے منگتا خالی چلا گیا تھا۔ عرض کیا بی بی پاک اگر روٹیاں نہیں ہیں سالن نہیں ہے تو یہ خالی ہی جائے گا۔ فرمایا ٹھہرو یہ میری چادر ہے، یہ یمن سے تحفہ آئی تھی، یہ چادر لے لو۔ سامنے شمعون یہودی رہتا گیا، اس کے پاس لے جاؤ، اس کو کہو یہ چادر امانت رکھ لو، اس کے بدلے میں ہمیں جو دے دو، جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے ہم چادر تم سے منگوا لیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس بوڑھے مسلمان کو لیا اور لے کر وہاں چلتے آئے، دروازے پہ دستک دی، یہودی باہر آیا، سلیمان نے سارا قصہ بتایا۔ شمعون کہنے لگا ٹھہرو، وہ اندر گیا، اس نے تورات پکڑی اور تورات پکڑ کے باہر آیا، تورات کھولی تو اس نے کہا او سلیمان تو گواہ بن جا، میں محمد عربی کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہوں، میں ان کا نوکر بن گیا ہوں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ سلیمان نے کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھا گیا؟ اس نے کہا ہماری کتاب میں لکھا گیا نبی کے گھر والوں کی یہ شان ہے، یہ خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک کی وہ چادر بھی اس نے واپس کی، جو بھی دیے اور جو دے کر اس نے کہا سیدہ کو کہنا میرے لیے دعا کر دینا، چادر ان کو واپس کر دینا۔ حضرت سلیمان نے آ کر وہ چادر واپس کی، جب چادر واپس کی سیدہ کو سارا قصہ بتایا، فرمایا ادھر کھڑے رہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، یہ وہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں سے حسن کو بھی لوریاں دیتی تھی، حسین کو بھی لوریاں دیتی تھی، یہ وہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں سے کملی والے آقا کی زلفیں سوارا کرتی تھی، ان ہاتھوں سے خود آٹا گوندا، پہلے چکی میں جو پیسے، پھر آٹا گوندا، پھر روٹیاں پکائیں، پھر حضرت سلیمان کو دی، کہا سلیمان اس بوڑھے کو دے دو، اور دیر ہو گئی ہے اس لیے نبی کی بیٹی تجھ سے معذرت کرے گی۔ حضرت سلیمان نے جب روٹیاں پکڑی تو روٹی 1-2 نہیں تھی، روٹیاں تو بہت زیادہ تھی۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، میرے نبی کے گھر والوں کی شان دیکھو، روٹیاں بہت زیادہ تھی۔ جب حضرت سلیمان نے کہا اس بوڑھے کو تو 2-3 چاہیے باقی اپنے لیے رکھ لیں، سیدہ زہرا نے جو جملے کہے وہ کتنے حسین تھے، کہا سلیمان جب ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو پھر ہم واپس نہیں لیتے ہیں، ہم تو آنے والے
جاتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کے دروازے کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کے اپنے دروازے کی کیا شان ہوگی؟ حضرت سلیمان گئے روٹیاں لے کر، حضور نے فرمایا اینیاں بڑیاں روٹیاں، عرض کیا آقا یہ پتہ ہے کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا کہاں سے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کی بیٹی سیدہ زہرا کے دروازے سے آئی ہے۔ حضرت سلیمان نے ساری بات بتائی۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اٹھے، حضور گھر میں تشریف لائے، میرے لجپال نے دونوں ہاتھ حضرت سیدہ زہرا کے سر پہ رکھے، آسمان کی طرف منہ کیا، عرض کیا مولا یہ میری بیٹی ہے، حسنین کی والدہ ہے، علی کی زوجہ ہے، لیکن یہ تیری نکرانی ہے، تو اس سے راضی ہو جا، اس لیے کہ اس کے دروازے پہ آنے والا فقیر خالی نہیں جاتا ہے۔ آواز آئی ہے پیارے محمد تو بھی اس سے راضی ہے، تیرا خدا بھی اس سے راضی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مل کے سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا، اور ایک بار سارے مل کے پڑھیں، کوئی زبان کو موت کرے، مصطفیٰ جان رحمت شمع برد میں ہدایت پہلا۔ یہ ماہ مبارک پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر اور پچھلے جمعہ پر بھی میں غزوہ احد کا ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت سیدہ زہرا پاک کو جب پتہ چلا میرے بابا جی احد میں زخمی ہو گئے ہیں، آپ نے پردہ کیا، اپنے گھر سے چلی، احد کے میدان میں آئی، ایک صحابی رسول تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو گئے، ان کی شکل میرے نبی سے ملتی جلتی تھی، جب وہ شہید ہو گئے ہلچل مچ گئی، سرکار شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر حضور شہید ہو گئے ہیں وہ تو ہمارے لیڈر ہیں، اگر لیڈر ہی نہیں رہا جماعت کون سی رہی؟ انہوں نے میدان چھوڑ دیا، تیرے میرے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، حضور نے آوازیں دی آ جاؤ میں زندہ ہوں، آ جاؤ میں زندہ ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل میرے مصطفیٰ سے ملتی جلتی تھی۔ یہ خبر مدینہ کی گلیوں میں پہنچی، سیدہ زہرا پاک تشریف لائی، آپ نے دیکھا انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب چھوٹی سی عمر تھی، مکہ پاک کی گلیوں میں لوگ میرے نبی کو پتھر مارتے تھے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ سیدہ زہرا اپنے دوپٹے سے تیرے میرے نبی کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی، وہ لمحے یاد آ گئے، میرے نبی کے جسم مبارک میں خون کے قطرے ہیں، دانت مبارک زخمی ہوئے گئے۔ سیدہ نے کیا کیا؟ کھجور کی چٹائی ڈھونڈی، اس کو جلایا، جلا کر سوا کیا، اس سے مرہم پٹی کی اور میرے مصطفیٰ کے زخموں کو خشک کرنے لگی۔ عرض کیا بابا فاطمہ تب گھر جائے گی جب آپ کے زخم خشک ہو جائیں گے، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا گیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے خدا کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو بھی راضی کر دیا۔ میرے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک دور نہیں ہوئی۔ ایک بار تو ایسا ہوا سیدہ بیمار تھی، عبادت میں مصروف تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صبح کی نماز ادا کر کے توجہ طلب بات ہے، سیدہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھک کے بیٹھ جاتی تھی، چکی چلانے والا نظر کوئی نہیں آتا تھا، چکی چل رہی ہوتی تھی۔ یہ ام ایمن نے میرے نبی سے سوال کر دیا تھا، آقا مدینے میں جتنے بھی گھر ہیں جن کے پاس بھی چکیاں ہیں وہ چکیاں چلانے والوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں تیری بیٹی کے
راضی بھی نہیں تو جھول رہا ہوتا ہے۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا اے ام ایمن، جب فاطمہ زہرا تھک کے بیٹھ جاتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے چکی بھی چلاتے ہیں، جھولا بھی جھلاتے ہیں، وہ فرشتے چکی بھی چلاتے ہیں، جھولا بھی جھلاتے ہیں۔ ارے جس گھر کے نوکر فرشتے ہوں، تھوڑی سبحان اللہ بڑی مٹھی ہے، جس گھر کے نوکر فرشتے ہوں، مجھے بتائیں پھر اس گھر کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ سیدہ بیماری کی حالت میں چکی پیس رہی تھی، مولا علی پاک تشریف لائے، حضرت علی فرمانے لگے اے فاطمہ زہرا، رات بھی تیری بیماری میں گزری ہے، نماز ادا کر لی ہے، چکی تو پیس رہی ہے، سن جملے بڑے عظیم تھے، چکی پیس رہی ہے، تو انہیں ریسٹ کر لینی تھی، آرام کر لینا تھا۔ عرض کیا میرے بابا نے دو چیزوں کی مجھے نصیحت کی تھی، ایک خدا کو ناراض نہیں کرنا، دوسرا علی کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر چکی نہیں چلاؤں گی تو جو نہیں پیچھے جائیں گے، جو نہیں پیچھے جائیں گے تو آٹا نہیں بنے گا، آٹا نہیں بنے گا تو علی تیرے اور تیرے بچوں کی روٹیاں نہیں پکیں گی۔ لہذا فاطمہ اس بات پہ خوش ہے، تیری بھی فرما برداری ہوتی رہے، رب کی عبادت بھی ہوتی رہے۔ پھر کہتے ہیں نا تیرے اوصاف ہے باوفا باحیا دختر مصطفیٰ، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات تو کہہ سکتے ہیں نا ہم۔ دختر فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی بیٹی۔ محبت سے مل کے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ تیرے اوصاف ہیں باوفا باحیا دختر مصطفیٰ، تیری کیا بات ہے، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، تو ہے پاکیزہ رب نے یہ فرما دیا، دختر مصطفیٰ تیری۔ ایک مرتبہ قحط کا زمانہ تھا، بڑی قابل توجہ بات، بہت عظیم بات۔ قحط کا زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ چلا کہ میرے ابا جی کو کھانے کی ضرورت ہے، تو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھ سے 2 روٹیاں پکائی، اور جس کو ہم وہ دسترخوان پونا کہتے ہیں، اس کپڑے میں 2 روٹیاں لپیٹی اور اس کے اوپر تھوڑا سا گوشت، اور بعد کتب میں آتا ہے فیوز الرحمان میں 1 بوٹی کو رکھا اس کے اوپر، اور وہ کھانا جو ہے سیدہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے ابا جی کو دے کر آؤ۔ اب 2 روٹیاں اور 1 بوٹی، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے جب وہ باندھا، اب ہاتھ کوئی عام عورت کے نہیں تھے، ہاتھ اس عورت کے تھے جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ اب وہ دسترخوان میں کھانا تھا، دسترخوان جب سرکار کے سامنے آیا، حضور نے کپڑا کھولا تو روٹیاں تو 2 ہی تھیں لیکن بوٹیاں زیادہ تھیں، اور بات قرآن پاک کی تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ پورا دسترخوان بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ روٹیاں کم ہیں بوٹیاں زیادہ ہیں، یعنی انہوں انج کر لو چکن پکوڑا سی، تو وہ روٹیاں جو ہیں وہ کم ہیں اور بوٹیاں زیادہ ہیں۔ تیرے میرے نبی نے پتہ کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سیدہ زہرا کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلا کر کہا بیٹا تم نے اتنا زیادہ سالن بھیج دیا ہے، اتنی بوٹیوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ عرض کیا بابا کھولیں تو صحیح، میں نے تو 1 بوٹی بھیجی ہے۔ کھولا تو 2 روٹیوں پہ بوٹیاں زیادہ تھی،
تو میرے نبی نے فرمایا تو نے ایک بھیجیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سیدہ زہرا نے تو جواب دیا، وہ کیا تھا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر تیرے میرے نبی کے جملے کیا دے، فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، یاد رکھ بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار مریم تھی، لیکن تجھے اللہ نے جنتی عورتوں کا بھی سردار بنایا گیا اور ساری دنیا کی عورتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کھانا ادھر نہیں کھایا جائے گا، فاطمہ تیرے گھر سے کھانا آیا گا، کھانا بھی تیرے گھر میں کھائیں گے۔ میرا لجپال وہاں سے چلے سیدہ کے گھر میں تشریف لائے، مصطفیٰ نے دسترخوان بچھایا، سامنے بیٹی بیٹھ گئی، ادھر مصطفیٰ بیٹھ گئے، مصطفیٰ نبیوں کے سردار گئے، بیٹی جنتی عورتوں کی سردار گئے، فرمایا علی کدھر گئے ان کو بھی بلاؤ، ولیوں کے سردار بھی آ گئے، فرمایا حسن کدھر گئے ان کو بھی بلاؤ، ارے جنتیوں کے سردار بھی آ گئے ہیں، فرمایا حسین کدھر گئے ان کو بھی بلاؤ، وہ شہیدوں کے سردار بھی آ گئے ہیں۔ پانچوں لوگ بیٹھے کھانا کھایا، میں تمہیں حدیث کی کتابوں میں دکھاتا ہوں، جب کھانا سب نے کھا لیا تو ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی اور ایک روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا اب اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، یہ تو حضور چیک کر رہے تھے۔ سیدہ زہرا نے عرض کیا بابا اس کو گھر میں نہیں رکھا جائے گا، پڑوسیوں کے دروازے پہ دستک دلوائی، پڑوسن کو بلایا، فرمایا سیدہ زہرا نے آج کھانا دیا گیا، جو قیامت تک یاد رکھو گی کھانے تو بڑے بڑے کھائے گا لیکن جو سیدہ کے دسترخوان سے کھانا آیا گا اس کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے۔ آج لوگ موازنہ کرتے ہیں کون افضل ہے کون افضل ہے۔ سن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک دن عرض کیا آقا مجھے یہ بتائیں میں پیارا لگتا ہوں یا فاطمہ پیاری لگتی ہے؟ یہ سوال دیکھیں، حدیث پاک ہے، یہ سوال دیکھیں آقا میں پیارا لگتا ہوں یا فاطمہ پیاری لگتی ہے؟ میرے نبی کے جملے سنے، میرے نبی نے جملے ایسے کا دل پاک پاک ہو گیا، فرمایا علی فاطمہ تم سے زیادہ پیاری لگتی ہے، تم فاطمہ سے زیادہ پیارے لگتے ہو۔ ارے سیدہ طیبہ لوگوں کلمہ پڑھو، کچھ کافروں نے میرے نبی کی زلفوں میں خاک ڈال دی۔ زلف کو یہاں زلف تو نہیں دی۔ حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا تھا کھانا کم کھاتا گیا، جس جنگ میں جاتا گیا پوری جنگ کا نقشہ بدل دیتا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میرے بازوؤں میں کوئی قوت نہیں ہے، میری انگلیوں میں کوئی قوت نہیں ہے، خدا کی قسم وہ جنگی ہیلمٹ جو میرے پاس ہے اس ہیلمٹ میں میرے نبی کا ایک بال لگا ہوا گیا، ان زلفوں میں خاک ڈالی۔ جب خاک ڈالی میرے نبی گھر تشریف لائے، سیدہ زہرا پاک نے اپنے ہاتھوں سے اس خاک کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے زلفوں کو دھویا، اپنے ہاتھوں سے کنگھی کی، چھوٹی سی عمر تھی، اور دعا کی بابا میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنتی بناتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وقت گزرتا گیا، سیدہ کی شادی کا وقت آ گیا، حق مہر کی بات آئی، حضور نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا بتاؤ حق مہر کیا رکھنا ہے، بتاؤ حق مہر کیا رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، شادی تو سارے کام غیر شرعی،
سارے کام غیر شرعی ہوندے تقریباً اللہ ماشاءاللہ. حق مہر دی واری آندی ہے یا مولوی صاحب دی خدمت دی واری آندی ہے، شرعی طور پہ بتائیں کتنا ہے. باقی سارے غیر شرعی، تو شرعی طور پہ بتائیں کتنا ہے. پھر کوئی 32 کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی 34 کہہ رہا ہوتا ہے. شرعی طور پہ حق مہر میرے نبی نے فرمایا کم از کم 10 درہم ہے، اور 10 درہم سے اباب جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق رکھنا چاہیے. لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، حق مہر 4000 رکھا ہوتا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. لہذا حق مہر جو ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کے پاس بیبیاں بیٹھی ہوتی ہیں، حق مہر ابھی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو ابھی ہم نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، اے واپس کر دے واپس کر دے. مطلب یہ حق مہر برکت والی رقم ہوتی ہے، یہ مجبوری کے طور پہ نہیں دی جاتی. جس گھر میں حق مہر والی رقم ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی غریبی نہیں آتی ہے. قابل توجہ، نکاح کا وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ حق مہر کیا رکھنا گیا؟ عرض کیا بابا جو حق مہر مولا علی دیں گے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن باقی جتنی بھی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ ایک طرف سے حق مہر لیتے ہیں، میں نے 2 طرف سے حق مہر لینا ہے. میرا مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ وہ 2 طرف کا حق مہر اور ایک طرف کا کیا؟ عرض کیا بابا جتنے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے شوہر حق مہر دیتے گا، لیکن میں آپ سے بھی حق مہر لوں گی، علی سے بھی حق مہر لوں گی. علی نے دنیا کی قیمت حق مہر دی. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بتا مجھ سے کیا حق مہر لینا گیا؟ عرض کیا بابا ایک ہی حق مہر کا، قیامت کا دن ہو جب آپ کی امت کی عورتیں اور بیٹیاں آئیں تو فاطمہ کو اجازت ہو وہ ان کی سفارش کرتی رہے، اللہ ان کو جنت عطا کرتا رہے. یہ تھا حق مہر. قابل توجہ بات ہے، حضرت سیدہ زہرا پاک کی زندگی دیکھ کیا کہا، حضرت زہرا ان کی سفارش کرے. ارے لوگوں نے کہا نبی کو تو اپنا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا پاگل انسان، جس نبی کی اولاد کی یہ شان ہے انگلی کے اشارے ہوں گے. ارے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار کا، سیدہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار کا، پھر میرے نبی کی اپنی زندگی کا کیا عالم ہوگا. یہ تھا حق مہر، یہ تھا کیا. اور حضور اپنی بیٹی سے اس طرح پیار کرتے تھے. لیکن جب نکرانیاں مدینے میں آئیں تو زہرا پاک آ گئیں. عرض کیا بابا سارا دن کام کرتی ہوں، لیکن آئیں اپنی مرضی سے نہیں، مولا علی کے کہنے سے آئیں کہ تمہیں کام زیادہ کرنے پڑتے ہیں، جاؤ حضور کے پاس نکرانیاں آئی ہیں تو ایک نکرانی لے آؤ. تو آ کر عرض کیا بابا ایک نکرانی مجھے دے دیں. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ کوئی نکرانیاں تمہارے لیے ہیں، تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں. عرض کیا بابا کیا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. آئی تھی نکرانی لینے، وظیفہ اور مل گیا. اور یہ وظیفہ جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے یہ 100 بار اللہ کی تسبیح ہے، اور جو 100 بار یہ پڑھتا ہے اس کے 100 درخت اللہ جنت میں لگاتا ہے. لیکن سوال یہ نماز پڑھیں گے تو 100 بار پڑھیں گے نا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ نماز پڑھیں گے تو وہ 100 بار پڑھیں گے. سیدہ زہرا پاک نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزاری ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ شیعہ حضرات نے ایک کام گول مول کیا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کیونکہ بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا سے واقف ہیں. ایک لفظ ہے لا الہ. لا الہ کا مطلب ہے کوئی اللہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ الا اللہ کہیں گے تو اللہ ہوگا. ترجمہ لا الہ کوئی اللہ نہیں، الا اللہ یعنی اللہ ہے. اللہ وہ لا الہ الا لا الہ پڑھتے رہیں اور الا اللہ نہ پڑھیں تو بات پوری. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف عاطف جلالی صاحب قائد اہل سنت ہیں، انہوں نے 4 ماہ پہلے ایک بیان کیا. وہ جب ایک وکیل نامی عورت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب اور ظالم کہا تھا، تو اس وقت آپ نے ایک پورا سیمینار کیا اور اس وقت ایک بیان کیا تھا. اس کے بیان کا ان کے بیان کا تھوڑا سا حصہ سیاق اور سباق یعنی اگلا اور پچھلا حصہ کاٹ کے حضرت سیدہ زہرا پاک کی چھوٹی سی بات جہاں پہ بات مکمل بھی نہیں ہوتی
وہ اس نے سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے اپنی 10-12 منٹ کی ویڈیو چڑھا دی اور اس نے کہا دیکھو جی یہ انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور شیعہ ذرا سارے چل پڑے، وہ تو پہلے ان کے خلاف تھے کہ یہ دین کا کام بڑا کر رہے ہیں، انہوں نے ہر تھانے میں FIR کی درخواست دیتی جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ کچھ ہمارے سنیوں کی صفوں میں بھی شیعہ چھپے ہوئے ہیں، کچھ سنیوں کی صفوں میں بھی رافضیت پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اٹھ کر یہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے بعد 3 سیمینار کیے اور بتایا، اور رات والا جو سیمینار تھا اس میں بتایا کہ تم جس چیز کی نسبت میری طرف کر رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں اگر ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا اگر تم کہتے ہو میں نے سیدہ پاک کی توہین کیا تو سنا میں کہتا ہوں توہین کرنا تو درکنار ہے، اگر ان کی توہین کا کوئی سوچ لیتا ہے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کے جملے تھے، اور انہوں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے اور زبان کٹ جائے اور انگلیوں کے پورے ٹوٹ جائیں اگر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں ہم ایسے جملے کہیں۔ ہم نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں، لیکن توجہ، ہم سیدہ زہرا پاک کی آڑ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، اور ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں کیوں؟ ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے، اور کوئی کچھ بناتا رہے، ہمارا اس بولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رات بھی ان کا 1.25 گھنٹے کا بیان تھا اور اس میں بار بار یہی جملہ تھا، بے خطا بے گناہ حضرت سیدہ زاہرہ۔ کیا خیال ہے یہ نعرہ لگ جائے نا، بڑا عظیم نعرہ ہے، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا۔ اس سے بات سے کہیں کہ تاکہ پتہ چلے مسجد کی فضا گونجے، اور سیدہ زہرا میرے نبی کی بیٹی ہیں، بے خطا بے گناہ